ہم یہ کہیں اللہ کے بعد دیکھ لے ارے بہت درود دیکھ لے تو سمجھ نہیں آ مجنون ہو گیا. میں نصیحت یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ اللہ کے واسطے ختم کر مانگنے کو, رسول کے واسطے ختم کر دے ورنہ پھر اللہ سے ڈر. سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ طاقتور تمہیں وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے. سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس کے پاس طاقت رہنے کے باوجود وہ صبر کر جائے. اور قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ کاظم یعنی the person who controls his anger وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو مسلمانوں کو اور آپس میں عفو و درگزر کے کام کرتے ہیں. یعنی کیا کرنا ہے؟ عفو و درگزر کرنا, گرج نہیں رکھ لینا. ایک سیکنڈ میں مسلمان ہے نہ کلمہ پڑھا ایک سیکنڈ میں ختم کر دینا. اور یہ طریقہ ہے. ہم الحمدللہ میں 18 سال سعودی عرب میں رہا ہوں. ہماری نظریاتی فکری اختلافات کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہاں کے معاشرے کی معاملات سے, لیکن یہ طریقہ بڑا رائج ہے. بڑے سے بڑی لڑائی ہوتی تھی, بڑے سے بڑے جنگ ہو جاتے تھے, کار ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے. وہ ایک عربہ آتا تھا صلوا علی الحبیب صلوا علی النبی یا شباب صلوا علی النبی درود پڑھو جیسے درود پڑھتے تھے جھگڑا سکتا. ہم یہ کہیں اللہ کے بعد دیکھ لے ارے بہت درود دیکھ لے تو سمجھ نہیں آ مجنون ہو گیا. اللہ کے واسطے کوئی شخص بول رہا ہے تیرے سامنے کہ اللہ واسطے ختم کر دے تو اللہ کا جب نام آ گیا ختم کر دے, رسول کا نام آ گیا ختم کر دے. میں اپنی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اپنے پرمیامنٹی کرنا نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں اکثر اسٹوڈنٹ بھی ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ ہو گیا میرے ساتھ 2008 کے اندر. بہرحال کچھ صاحبان نے میلاد شریف کا جلسے کا مسئلہ تھا اور کچھ ایسی کشمیر کے پولیس کیس ہو گیا. بہرحال کچھ نوجوانوں نے گڑبڑ کی تو اس کی وجہ سے یقینی طور پہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی جھڑپیں رہی کہ ہم 2008 میں آئے اور 2008-9 سے ہی ہم نے جلوس کا انعقاد لا دیا اور پھر کافی جلسے وہاں سے وغیرہ تو ایک سلسلہ چل پڑا تھا. کچھ نوجوانوں کو بارے گرا یا کسی کی ایما پہ وہ آئے تھے, کچھ تھوڑی سی ناچاقی ہوئی, پولیس کیس ہوا, ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اور مجھے بلایا گیا اسٹیٹمنٹ کے لیے. یہاں شکاگو میں کوئی کورٹ ہے, اس زمانے میں وہ بینک ملازم تھا اور مجھے بڑی تکلیف سے بڑا غصہ تھا کہ اس نے بڑی باتیں کر دی. اور میں جبھی ہم تو پاشا ہم تو صاحب راضی ہاں تو جبھی پدھارے تھے شکاگو تو بڑا جلوہ بھی ہمارا الگ تھا. آج تو بوڑھے ہو گئے ہیں, اس زمانے میں جلوہ بھی الگ تھا, مزاج بھی الگ تھا. لیکن میں نے کہا اس کو تو میں ایسا کردار تک پہنچانا یہ طرح کا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بدتمیزی کو برداشت کروں. آپ یقین مانیے ان کے والد آئے, میں دیکھ رہا ہوں کہ والد سے ملنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ شکتا بھی تھا یعنی ہمارے پولیس آفیسر سے ساتھی سے. انہوں نے کہا صاحب میں لے کے میں نے کہا نہیں میں اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دوں گا کیونکہ اس نے بڑی باتیں کی. میرے دل کا بڑا بار تھا. اس کے والد آئے اور کوشش میں تھے کہ مجھ سے ملاقات کریں. میں ملنا نہیں چاہ رہا تھا. سم ہاؤ میں جب داخل ہو رہا تھا کورٹ ہال کے اور اللہ کا کرم ہے آج وہ گواہ پہ موجود ہے, میں داخل ہو رہا پکڑ گیا میرا. میں ایک سیکنڈ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بتائیے کیا بات ہے. ہمارا جلوہ ایک الگ انداز کا بڑا غصہ عروج پہ تھا. بتائیے کیا بات ہے. بولے رسول پاک کے واسطے اس سفید داڑھی کے واسطے میرے بچے کو معاف کر دو. اور میں آلے رسول خدا کی قسم یہ لفظ ان کے تھے. میں اللہ گواہ ہے, اللہ میرا گواہ ہے, اللہ شاہد ہے کہ خدا کی قسم اسی وقت میں نے فیصلہ لیا ختم. اب میں ایک قدم بھی اگر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کے قہر سے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس شخص نے کہہ دیا سنت رسول کے واسطے, اس سنت رسول کے واسطے میں آنے رسول ہوں, میرے بچے کو آپ معاف کر دیجیے, اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اسی وقت اندر گیا جانے والا کام میں نے سارے ڈرا کر لیے ہیں. جو بھی معاملہ یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے. میں نصیحت یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ اللہ کے واسطے ختم کر مانگنے کو, رسول کے واسطے ختم کر دے ورنہ پھر اللہ سے ڈر.